شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک احادیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ پیغام ہمیں مل چکا ہے مسلمانوں کو کہ اگر کسی کے دل کو زنگ لگ جائے تو وہ جو ہے استغفار کی تسبیح کرے تو اس سے بہت اس کو فائدہ ہوگا اور اس کے جو دل کا زنگ ہے وہ اتر جائے گا۔ اور پیارے مسلمانوں، ہمارے دل کو زنگ کیوں لگتا ہے؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر نمازوں کا حساب کتاب دیے ہوئے ہم جنت الفردوس میں جو ہے داخل ہو جائیں گے۔ پیارے مسلمانوں، اس طرح نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ کس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے، اپنی جوانی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بڑھیپے میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے جب انسان سجدہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ تو پیارے مسلمانوں، جو جوانی کی نماز ہے اس کا بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے وہ بالکل مسجد میں نہیں آتے، اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں ہیں تو وہ بھی نہیں پڑھتی، بچے بھی نہیں پڑھتے۔ ہم سب پر جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا جو توڑ ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ہمیں جو ہے استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے۔ جو بھی بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ استغفار کی تسبیح کریں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے اور نماز پڑھنے کی توفیق بھی دیں گے۔ نماز جو ہے سب برائیوں کا جو ہے وہ توڑ ہے، ہر چیز سے، بے حیائی سے منع کرتی ہے نماز۔ تو جب ہماری نیت ہی نہیں ہوگی کہ ہم نے بس یعنی کہ جو دنیاوی شیطانی کام ہیں وہ کرنے ہیں، جیسے کہ یعنی کہ ڈرامہ ہو گیا، فلمیں، گانے، نظر کی خیانت ہو گئی، میوزک سننا، یہ سب چیزیں جو یعنی کہ شیطانی اعمال ہیں، ان کے پیچھے یعنی کہ ہماری نیت ہوگی تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے پاک صاف رکھیں گے؟ تو دوستو، قیامت والے دن جو ہے وہ بہت ہی بھیانک منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے قبروں سے، اور جو بے نمازی ہوگا وہ سجدہ کرنے کے لیے ترستا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو پیٹھ ہے اس میں کمر میں ایسے سریا جو ہے ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ پھر سجدہ کرنے کے لیے ترستا رہے گا لیکن اس ٹائم سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو خدا را اس دن سے جو آنے والا ہے ہمیں بچنا چاہیے اور نماز جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اس وقت ہمیں موقع نہیں ملے گا تو آج ہی سے نیت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور ہمارے دل کا جو زنگ ہے وہ دور فرمائیں گے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔